طالبان افغانستان اپنی سرزمین کا اور اپنے نظریے کا جائز دفاع کا حق استعمال کر رہے ہیں. باہر سے آئی ہوئی جارحیت کا مقابلہ کر رہے ہیں. لیکن آج وقت نے ثابت کیا ہے کہ سیاسی مذاکرات کے بغیر طاقت کبھی بھی مسئلے کا حل ثابت نہیں ہوا ہے. جمعیت علماء اسلام کی نظر میں پرامن اور مستحکم افغانستان خطے میں امن اور ترقی کی ضمانت دے سکتا ہے. یہ پورے خطے پہ اثر انداز ہوگا. آسیا یک پے کرے آب و گلس. ایشیا کی حیثیت ایسی ہے کہ ملت افغان درا پہ کر دلست. پورے ایشیا کے جسم کے اندر افغانستان کو ایک دل کی حیثیت حاصل ہے. از کشاد آسیا وز فساد آسیا. ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے اندر جو دوسرے گروپ ہیں بین الافغانی مذاکرات، یہ بھی ہمارا موقف رہا ہے، اور ہر موقع پر ہم نے کہا ہے کہ مسئلے کا حتمی حل بین الافغانی مذاکرات کے اندر ہے. اس کے آغاز پہ اتفاق ہوا ہے، یہ بھی مثبت بات ہے. اور ہم اپیل بھی کرتے ہیں تمام فریقوں سے کہ وہ اس معاہدے پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے تعاون سے کام لیں اور مثبت سوچ کا مظاہرہ کریں. لیکن میرے محترم دوستو، کوئی باہر کی طاقت آ کر ظلم کرے تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن ہمارا پاکستان، ہمارے قبائل، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ہم نے خود اپنے گھر کو تباہ کیا ہے، اور اگر ہم نے اس نظریے سے اختلاف کیا ہے تو ہمیں کہتے رہے کہ یہ تو دہشت گردوں کے حامی ہیں. اب اس معاہدے کے بعد جو آپ امریکہ کو کہہ سکے وہ ہمیں بھی کہا کریں. ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جمعیت علماء اسلام کو بار بار اپروچ کیا گیا گزشتہ پورے عشرے کہ آپ افغان مسئلے کے حل میں کردار ادا کریں، لیکن ہر مرحلے پر ہمارا واضح موقف رہا کہ ملک سے باہر کسی دوسرے ملک کے معاملات میں ریاست کردار ادا کرتی ہے، کوئی شخص یا کوئی جماعت کردار ادا نہیں کیا کرتی. ہم وہاں بھی کوئی کریڈٹ لینے کے لیے لپکے نہیں ہیں. ہم نے اصول کی بات کی کہ یہ مسئلہ تب ہی حل ہوگا جب ہمارا ملک اس میں کردار ادا کرے گا، اور اگر ہمارے ملک نے کوئی کردار ادا کیا ہے تو ہم اس کی تعریف کریں گے. لیکن مسئلے کو خراب کرنے میں جو 2 دہائیاں لگی ہیں، خدا جانے ہم اپنے اصل پرامن منزل تک اور ترقی کے منزل تک پہنچیں گے. اسی حوالے سے قبائل بھی سوچ لیں کہ جبر کی بنیاد پر ان کے مستقبل کا فیصلہ کیوں کیا گیا ہے. کل اسلام آباد میں ایک کنونشن تھا آئین پاکستان کے تحفظ کے عنوان سے.
وہاں کچھ مقررین نے صوبوں کے حقوق کی بات کی، کسی نے سرائی کی صوبے کی بات کی. ہم نے ان سے کہا کہ پاکستان میں جتنی بھی تحریکیں اٹھی ہیں صوبہ بنانے کے لیے، ان تمام تحریکوں کے محرک ہم نہیں ہیں، ہم صرف مؤید ہیں. محرک کوئی ہے تو ہم نے تائید کی ہے. ایک واحد فاٹا علاقہ وہ ہے کہ جس کو صوبہ بنانے کے لیے محرک جمعیت علماء اسلام. اور میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ اگر آپ کسی صوبے کی تحریک اٹھاتے ہیں اور ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں تو ہم نے اگر قبائل کو فاٹا کو صوبہ بنانے کی تحریک اٹھائی ہے تو آپ کا بھی اخلاقی فرض بنتا ہے کہ آپ ہماری تائید کریں. یہ بات میں نے قوم پرستوں سے کہی ہے. اور پھر انضمام کیا ہوا؟ میں یہ بات پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اور آج آپ کی اس کانفرنس میں دوبارہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے فاٹا کے ساتھ وہی کیا جو ہندوستان نے کشمیر کے ساتھ کیا ہے. فاٹا اس کی خصوصی حیثیت آئینی لحاظ سے پاکستان میں، کشمیر اس کی خصوصی حیثیت آئینی لحاظ سے ہندوستان میں. پاکستان میں آئین فاٹا کے علاقے میں غیر مؤثر، وہاں ہندوستان کا آئین کشمیر کے اندر غیر مؤثر. یہاں پاکستان کی اسمبلیاں فاٹا میں قانون سازی نہیں کر سکتی، وہاں انڈیا کی پارلیمنٹ کشمیر کے بارے میں قانون سازی نہیں کر سکتی. یہاں پر وزیر اعظم یا چیف ایگزیکٹو وہ فاٹا پر احکامات لاگو نہیں کر سکتا، وہاں پر بھی وفاقی حکومت یا وزیر اعظم ہند وہ کشمیر پر اپنا حکم نہیں چلا سکتا تھا. یہاں بھی صدر مملکت براہ راست فاٹا میں احکامات نافذ کرتا تھا، وہاں بھی صدر جمہوریہ کشمیر کے اندر احکامات نافذ کرتا تھا. فرق یہ تھا کہ یہاں بوساطت گورنر اور وہاں بوساطت وزیر اعلیٰ کی. فاٹا کی یہ خصوصی حیثیت پاکستان میں آرٹیکل 247 کے ذریعے اور ہندوستان میں آرٹیکل 370 کے ذریعے تھی. ہم نے وہی کچھ کیا ہے جو ہندوستان نے کشمیر کے ساتھ کیا ہے. اور میں چیختا رہا اسمبلی میں کہ آپ لوگوں سے پوچھ لیں ورنہ کل کشمیر آپ سے چلا جائے گا اور وہ نہیں پوچھیں گے، پھر آپ کا موقف کمزور ہو جائے گا. لیکن بس فیصلہ تھا، کہاں سے آیا اور کس کے حکم سے ہم پر مسلط ہوا یہ بھی الگ ایک بحث ہے. میرے خیال میں مفتی عبدالشکور صاحب نے آپ کو وہ ساری رپورٹ سنائی ہوگی کہ کیا کیا وعدے آپ کے ساتھ کیے گئے تھے اور ان وعدوں کا کیا حشر ہوا. اور آج کل تو پاکستان پر حکومت ہی یو ٹرن کی ہے.
वादा किया, वादे से फिर गया, इसका नाम है ज़हीन क़ियादत। मेरे मोहतरम दोस्तों, मेरे मोहतरम दोस्तों, उस फाटा ने सब जोड़ रुपये देने सर पर कसम ने मख के खुमनुम उस मुनुम पतन लगी उस पर पुलिस ज्यादा और पुलिस था ना नो खासदार थे पुलिस वर्दे और वागुस्ता और स्पईते दे एसपी वाली गिटे और लगे बोले हाँ अभी आते हैं वो कालो और बुढ़ागान है नो पे इस्लामाबाद की उन्हीं बोले तो एसपी वाला गिटे अच्छा बोले चाहे उन्हीं वो आसपायु टोके जोड़े के लिए ने बल तपरीदी और नखपल में कोई वाले दादे पाकिस्तान पर फिक्र फैसला शवे दा फैसला दे पाकिस्तान पर फिक्र न शवे कब खपल कोर के बदे खबर फिक्र करे हुए मुझ में शे नतीजे तरह से दलियो लेकिन दादे बारनेओ आलमी कुव्वतों पर दबाव बाद फैसले शवे दी और जिद्दा से फैसले पर मुंह मुसल्लत की दा पाकिस्तानी जमातों ता सियासी खल को तो दुआ कवे चाहो और कबाइलों के अमन साथ और कबाइली खल को शुक्रिया अदा के चाहे पाकिस्तान आइन सरवदर दल पाकिस्तान अमन सरवदर दल और इस किस्म हालात खराब न खुदलता दिशो रवैयो एहतराम नश्ता कत वफादारी कवे कत अमन साथे कत अखलाकियात लिहाज साथे तो पाकिस्तानी मुख्तदर क़ुव्वतों के इस्ताद दगे जज्बे एच एहतराम नश्ता मुदिमाम मुहतरम और वे मुझबा ज़र अरब रुपये वर्को कबायलो ता 1500 कालों के हर काल सल अरब रुपये सदे पारा चिदे कबायली खल को दे ज़ुन म्यार लबंदोबस्ती इलाके सर बराबर स्कूलों न जोड़ को हस्पतालों न जोड़ को सड़क जोड़े को मेयार जिंदगी उचत को युवा रुपये अलावा नकड़ा मखे बेवेल NFC अवार्ड के सिंध युवा सूबा दा हालत दी पीपल पार्टी हुकूमत था आगा मुश्तरक इत्तिफाक न किया और पैसे न रखे उस खुदरे से बेता पलास की थी अगर दरे से बेव न वर की उस नंदन कबाइल दर बदर अगर नौजवान दर बदर था और तास गिलम कवे खपके रेमा टोल पाकिस्तान दर बदर था तास दग अकल तो सोचो के वेदा डेर होशियार सड़ाए था सोचो के चंदन पर पाकिस्तान के लगट नौकरे न तरवड़े नौकरे पोरे कुल नौकरिया ने अगर 96 लाख थी ल 70 कालों ना रवा था तो वो सपोरे ल 70 कालों ने ल अवल पाकिस्तान जोड़े दो ना रवा था नन रोदे पोरे दे पाकिस्तान कुल नौकरिया ने पर अव्याव कालों के मुझा स्पष्ट लखो तरह से बोली दी और दे माथवाई चिकमा हुकूमत रहा है 1 करोड़ नौकरिया ने बफौर अंदर कम लकम में रखे तासिवा दिले वनी सड़ी बस वदा खबर नहीं कौन है अलग कसा अव्याव कानून में मुश्किल नन 96 लाख दी करोड़ नहीं थी पूरा खड़ी और तुम्हारे भाई वो काल के अंदर 1 करोड़ नौकरिया रखे 25 रखे
اور باہر نہ بخلق را دیا پاکستان کے وہ نوکری کئی نو باہر نہ دو کسان راغل یہ اسٹیٹ گورنر ہے یہ ایف بی آر چیئرمین اگر ایف بی آر چیئرمین خواہ نسواغ لاڑ اس یو پاتر شو ملک کم زیورم کہاں ملک کھڑا ہے کہیں پر تو سی پیک بن رہا ہے شاہراہیں بن رہی ہیں پاکستان کو بین الاقوامی تجارت کا گزرگاہ بنایا جا رہا ہے بجلی پیدا کی جا رہی ہے چین بہت بڑی سرمایہ کاری پاکستان میں کر رہا ہے کہاں وہ سوچ کہاں پاکستان کی ترقی کا وہ ویژن اور کہیں پر پاکستان کی ترقی کا یہ ویژن کہ معاشی خوشحالی انڈے سے آئے گی اور مرغی سے آئے گی اور بکری سے آئے گی اور کٹے سے آئے گی اور چند دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی پر بھی دیکھا ہوگا اخبارات میں بھی دیکھا ہوگا 2-3 بندوں کو وہ بھینسیں دے رہا ہے اب دنیا کو دکھایا کہ میں بھینسیں تقسیم کر رہا ہوں مجھے بتائے کہ ان 3 بھینسوں سے پہلے کوئی بھینس تم نے کسی کو دی ہو اور یا اس کے بعد تم نے ایک کسی کو دی ہو بس ادرے تصور نے واقع ختم ہو یوں میں ایک چارہ بیان دا اور کھڑے نہیں چالا غوا اور کھڑے دا نہیں چالا کٹائے اور کھڑے دا حالانکہ لیولی دغا دا کٹو دا غوا دا حیثیت دغا دا ملک کم طرف روان نو انصاف لفظ بوی انصاف بنے دا سے غلط خلق اور بیا پا داندلے باندر آگلی عقل تے گورا دی ترکی صدر اردوگان راغلے دا یو بین الاقوامی سربراہ دا یلو شخصیت تا درون نرمد پا پاکستان کے پا کار داو چی دے آغا پا موجودگی کی تا آغا سرسم معاہدے کوا پا آغا لیول بانے سے خبرے کوا آغا لا پاکستان کے ناس تا وطلع ندا او تا اخبار والا راغواڑے اور توائے چی فضل الرحمن ماندے ممور دفع 6 لگو داو سے دغ وقت خبر ہوا ندی یورد مخی کورا نی یورد سوست درون میں لو پاکستان کے موجود ہوا اگر دے ٹول پریوشول او دغی دا کینستے چی پا فضل الرحمن ماندے ممور دفع 6 لگو ما رنگ دے ہم 6 ہونے دیتا ہونا اس ما خیال دا سے دا چی دی خلق مون پی جندری نہیں مون او پی جنے کندے افغانستان طالبان ہونے بلا کہ امریکی تیزان وہ خود تاس و افزانو خیلی نعرہ تکبیر قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب قائد قدم بڑھاؤ مش پاکستان گران دا مش وطن گران دا مش پاکستان نہ برباد اول غواړو کو ته خو موږ چونډې هم نه چونډې هم خبره رښتیا کې دا سره خبره رښتیا کې نو انشاءاللہ دے غلامین با وضو کو خدای کو اوزت آپ سسر دم رو آئیم دے قوم ورائی او چکل دے قوم را برسی رشی
بیا ریاست غیرات احترام ورگئی. ایک قومی رائے بنتی ہے, ایک سوسائٹی کا رد عمل سامنے آتا ہے, اور جب رد عمل سامنے آئے تو پھر ریاست اس رد عمل کا احترام کرتی ہے. پاکستان میں عوام کا رد عمل آیا اور ہمارے ملک میں 14 یا 15 ملین مارچ ہوئے, اور آزادی مارچ میں 10 لاکھ سے زیادہ لوگ اسلام آباد پہنچے. یہ تھا وہ قومی سوچ کہ جہاں پورے ملک کے ایک ایک سڑک پر قوم نے ہمارا استقبال کیا اور اس کی تائید کی. یہ ہوتی ہے عوامی رائے. ان کا خیال یہ تھا اور یہ کہا بھی کرتے تھے, ہماری پشت پر فوج ہے, ہماری پشت پر امریکہ ہے. اور لوگ بھی سوچتے تھے کہ جب فوج اس کی پشت پر ہے, اسٹیبلشمنٹ ان کی پشت پر ہے, امریکہ ان کی پشت پر ہے, اس کے خلاف آواز کون اٹھائے گا؟ تو ہم نے ان کی اس رعونت کو زمین بوس کر دیا, اس کے تکبر کو ہم نے زمین بوس کیا, اور قوم میں شعور پیدا کیا کہ ایسے حالات میں بھی کوئی ہیں جو سر پہ کفن باندھ کر میدان میں نکل سکتے ہیں اور حق کی آواز بلند کر سکتے ہیں. زمون ملګری دي, پاکستانی سیاست مداران دي, موږ پر ډېر قابل احترام دي. راغله ماته وجې دا قبایلو په باره کې یو آل پارټیز کانفرنس کوو. نو مال ښه ده, دا خو ډېره ښه خبره ده, خو مال تاسو به څه کوئ؟ دا څه چې راپېښ دي خو ستاسو د راسه راپېښ دي. میر کیا سادہ ہے بیمار ہوا جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتا ہے. ستاسو راسه خو راپېښه ده, غلط فیصلې مې وکړې, د دغه قوم مستقبل مې تیاره تیاره کړ. نن اوس پې جاړې هم. لہذا زه تمامو قبایلو ته ډاډ ورکوم چې که هېڅوک هم نه وي, جمعیت علماء اسلام او د هغې کارکون به تاسو سره څنګ په څنګ ولاړ وي. قبایلو پټکای ډېر عزتمند پټکای دی. د قبایلو پټکای دا د قبایلو تاج ده. دوی هغه پټکای را وغورځاو, خو ځمکې ته نه وتلی چې جمعیت علماء اسلام را تم کړه, ایسارې کړ, او انشاءاللہ دا پټکای به ټولو مستاسو په سر دغسې ولاړ وي. ما خو یوه خبره بله هم ورته کړې ده. میں نے ایک بات اور بھی کی ہے کہ اس وقت بھی میں کہتا تھا کہ قبائل سے پوچھ لو, ان کی رائے لے لو, ریفرینڈم کراؤ. آپ نے کہا نہیں. اب تو 2 سال ہو گئے نا انضمام کے, تو 2 سالوں میں تو اب بہت خوش ہوں گے لوگ. تو میں نے کہا ابھی ریفرینڈم کرا دو, ابھی پتہ چل جائے گا کہ قبائل راضی ہیں یا ناراض ہیں. یہ وہ قبائل ہیں جنہوں نے انگریز کی غلامی قبول نہیں کی. یہ وہ قبائل ہیں جب انگریز جرنیل نے کشمیر میں داخل ہونے سے انکار کیا تو یہ قبائل داخل ہوئے, اور آج جتنا کشمیر آپ کے پاس ہے, اس کشمیر کو حاصل کرنے میں ان قبائل نے قربانیاں دی ہیں. یہ قبائل اپنے آزادی کے لیے قربانی دینا جانتے ہیں, لیکن ان کی پاکستان سے وفاداری کا مذاق مت اڑاؤ, ان کا احترام کرو. تو انشاءاللہ العزیز فاٹا کو صوبہ بنانے تک ہماری اور آپ کی تحریک جاری رہے گی. ہم ان سے حقوق کی بھیک نہیں مانگیں گے. انشاءاللہ اپنی قوت سے ہم حقوق حاصل کریں گے. اللہ کی مدد چاہیے, اللہ کی طرف رجوع کریں.
کوئی دنیا کی طاقت آپ کو غلام نہیں بنا سکتی. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.